السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو انی اوفل کیلا کہ میں تم کو پیمانہ بھر بھر کے دے رہا ہوں، پورا پورا دے رہا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنی امو میاں مٹھو بن رہے تھے، ان کو احساس دلایا کہ تم آئندہ آتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں۔ اب یہ چاہتے کیا تھے دراصل کہ یہ آنے کا سلسلہ ختم نہ ہو، آخر خون تو تھا نا، بھائی تو تھے نا جیسے بھی تھے، کہ یہ آتے رہیں۔ تو اس لیے انہیں احساس دلانا پڑا کہ آپ بے فکر ہو کر آئیں، آپ کی اچھی مہمان نوازی ہوگی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ یعنی ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ سیلف پریز کا شکار تھے۔ یہ دراصل بھائیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا۔ آپ نے تو دیکھ ہی لیا، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے یہاں، آپ پھر بھی آ سکتے ہیں۔ اور پھر بھائی کو ضرور لانا، کیونکہ اگر فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ اگر تم اس کو نہ لائے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اندی میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں، وَلَا تَقْرَبُونِي اور میرے قریب نہ آنا۔ کیوں؟ یہ ساتھ ہی کیوں کہہ دیا؟ یہ مزید پیش بندی تھی کہ بھائی ضرور آئے، اور یہ بھی کہ ورنہ تو تم جھوٹے، اور جھوٹے لوگوں کے لیے تو پھر یہاں کچھ نہیں۔ تم اس سے جھوٹ بول کے ایک اور غلہ لے رہے ہو ایکسٹرا، پروف کرو۔ قالو انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو قائل کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور یقیناً ہم کرنے والے ضرور کریں گے، لے کر آئیں گے۔ وقال لفتیانہ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، فتیان جمع ہے فتح کی، سخی اور معزز شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی حکارت کا پہلو نہیں۔ اپنے غلاموں سے یعنی بہت اچھے تھے، ان کے جو ورکرز تھے۔ ایک طرح سے کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اپنے نوکر چاکر دربار شاہی کے خادموں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم رکھ دو ان کا سرمایہ، بداعہ مال کا وہ حصہ جو کس لیے بچا کے رکھا جائے؟ آئندہ تجارت کے لیے، تجارت کے لیے جو سرمایہ خاص کر دیا جائے، کہ یہ جو پیسے لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کو، اس پیسے کو کیا کرو، اس کو ان کی خرجیوں میں رکھ دو۔ رحال رحل کی جمع ہے، رحل بھی آتی، رحل کہتے ہیں خرجی جس میں مسافر اپنا سامان رکھے، سیکس یا بیگز، ان کے بیگ میں ان کے پیسے بھی رکھ دو، لعلہم یعرفونہا شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں، اذا انقلبوا الی اہلہم جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پلٹ آئیں، پھر واپس آئیں، ورنہ شاید نہ بھی آئیں کہ پیسے ہی نہیں تھے تو اب ہم کیا لینے کے لیے جائیں، ہو سکتا ہے یہی پیسے ہوں ان کے پاس، دوبارہ نہ آ سکے۔ تو یہ دراصل سارے واقعات کیا بتاتے کہ یوسف علیہ السلام ان کو لانے پر پوری طرح حریص تھے، وہ سب انتظام کر رہے تھے کہ یہ آ جائیں بس۔ فلما رجعوا الی ابیہم وہ جب اپنے والد کے پاس پلٹے، قالو کہنے لگے، یا ابانا اے ابا جان، منع منا الکیل ہم سے غلہ روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قال والد بولے هل آمنکم علیہ کیا میں اس کے بارے میں تم پہ اعتبار کر لوں, بھروسہ کر لوں, امن میں آ جاؤں. الا کما امنتکم علی اخی مگر اسی طرح جیسے میں نے بھروسہ کر لیا تھا تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں من قبل اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظا اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے, میری تدبیریں کیا کرتی. وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہاں سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بندہ مومن عام زندگی کی روزمرہ کی گفتگو میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا, اللہ ہی رحم کرے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ نے چاہا تو, اللہ رحم کرے, یہ جملے بولتا رہتا ہے. یہ اسلام کی زبان میں خاص خصوصیت ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ بات چیت کرنے کے بعد جاتے ہی انہوں نے باپ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اگلی دفعہ بھائی بھی جائے گا. بعد میں سامان کھولا, جب سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ تو اپنی پونجی یا سرمایہ اس میں پایا جو ان کو واپس دے دیا گیا تھا. اس پر تو وہ اور خوش ہو گئے. قالوا یا ابانا ما نبغی کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے, ہمارے تو پیسے بھی ساتھ واپس آ گئے. هذه بضاعتنا ردت الینا یہ دیکھیے ہمارے پیسے جو ہم کو واپس بھیج دیے گئے, واپس لوٹا دیے گئے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. نمیر میرا کہتے ہیں غلے کی رسد کو, میرا ایک شہر سے دوسرے شہر میں غلہ لانا. ہمارے ہاں تو وہ پابندی لگ جاتی ہے نا, چاول نہیں ادھر سے ادھر جا سکتے, گندم نہیں جا سکتی. تو یہ خوراک یا غذا کی جو رسد ہوتی ہے اس کو میرا کہتے ہیں عربی میں. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ہم غلہ لائیں گے, یعنی نمیر لفظ کے اندر ہی غلہ لانے کا معنی ہے, الگ سے غلہ لفظ نہیں لکھا ہوا. اچھا ایک بات آپ غور کریں گے کہ شروع میں آتا ہے احسن القصص اور قرآن عربین کی بات ہوئی تھی. قرآن عربی کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل لفظ اس صورت میں رکھے ہیں عاجز کر دینے والے. ایک ہی چیز کے لیے کئی لفظ کا انتخاب ہے, یعنی اس کا عملی ثبوت بھی دیا گیا. اب ہم اردو میں بولیں گے لمبا سا اور ہم غلہ لے کر آئیں گے, اور یہ ہے نمیرو, اس پورا کانسیپٹ ہے. یہ جامعیت ہے اس زبان کی اور اس کی مثال ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ایک اونٹ زیادہ غلہ لائیں گے. فیکس ایک اونٹ مزید مل جائے گا. 3 فائدے بتا دیے انہوں نے باپ کو. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ یہ غلہ لانا تو آسان کام ہے, یہ تو کچھ مشکل نہیں, اتنے غلے کا اضافہ تو آسانی سے ہو جائے گا. اچھا یہ بعیر کا لفظ ہے نا, اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اونٹ کے لیے اسم جنس ہے, نر ہو, مادہ ہو, واحد ہو, جمع ہو, بعیر لفظ کافی ہے. قال لن ارسلہ معکم اس ساری باتیں سن کے کہنے لگے نہیں میں تو نہیں بھیجوں گا, ہرگز نہیں بھیجوں گا. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا دلائل دیے. نمیر اہلنا نحفظ اخانا نزداد کیل بعیر هذه بضاعتنا ردت الینا. یہ سب باتیں سن کے والد کیا کہتے لن ارسلہ معکم بالکل نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. حتی تؤتونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پہ وعدہ کہ مجھے یہ باتیں نہیں چاہیے, مجھے پکا وعدہ چاہیے. موثق وثق سے باندھنا. لتأتننی بہ ضرور تم لاؤ گے اس کو میرے پاس. الا ان یحاط بکم ہاں اگر گھیر لیے جاؤ تو وہ الگ بات ہے, اگر پکڑے جاؤ تو وہ اور بات ہے, لیکن ویسے لے کر آؤ گے. فلما اتوہ موثقہم جب انہوں نے اپنا وعدہ دیا ان کو,
قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، یعنی ایک طرح سے عہد معاہدہ ہو گیا. اب یہ لوگ جا رہے ہیں واپس. پھر یعقوب علیہ السلام ایک باپ کی حیثیت سے نصیحت کر رہے ہیں. وقال یا بنی، کہنے لگے اے میرے بچوں، اے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ جانا. سب کے سب جب مصر میں داخل ہونے لگو تو اکٹھے ایک دروازے سے مت گزرنا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف جگہوں سے شہر میں جانا. آپ کو معلوم ہے نا پہلے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی، شہر کے آس پاس دیواریں ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر دروازے ہوتے تھے، جیسے لاہور میں بھی دلی دروازہ اور بھاٹی دروازہ اور مختلف دروازے ہیں، اور وہ اندر لوگ رہتے تھے اور باہر سے فوجوں کے حملے سے خود کو بچاتے تھے. تو کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے سب نہ جانا، بکھر کے جانا. ابواب متفرقہ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ اس کی دو وجوہات بتائی جاتی. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ صحرائی تھے، بدویانہ ماحول میں رہتے تھے، اور بدویانہ ماحول میں رہنے والے مرد حضرات لمبے چوڑے اور کڑیل قسم کے نوجوان، اور پھر ایک نہیں 11 کے 11 اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہونے لگے تو سب کی نظروں میں آ جائے کہ شاید کوئی حملہ آور ہو رہے ہیں، کوئی چور آ گئے، کوئی ڈاکو آ رہے ہیں. یعنی اپنا حال حلیہ بھی ان کا مختلف تھا، ان کا جو انداز تھا وہ بھی مختلف تھا. اس پر انہوں نے کیا چاہا کہ یہ اکٹھے نہ جائیں. ایک اور وجہ بتائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. اب دیکھیں کہ 11 بھائی ایک جیسے قدم اٹھائے جا رہے ہوں، پورے کا پورا قافلہ ہوں اور نحن عصبہ ہوں، تو اس پر ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے. اسی لیے پھر بعد میں کہتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، مشورہ تو دے سکتا ہوں، نصیحت تو کر سکتا ہوں، اللہ کی تدبیر سے نہیں بچا سکتا، اس کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے. علیہ توکلت، اسی پہ میرا بھروسہ ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے، اور سب کو بھی اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ہے تدبیر اور توکل کے درمیان ایک بہترین کمبینیشن، کہ انسان تدبیر تو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، احتیاط کرے، لیکن پھر بھروسہ کر دے اللہ پر. یہ نہ سمجھے کہ میری تدبیر مجھ کو بچائے گی، کیا سمجھے کہ اللہ کی ذات مجھے بچائے گی. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ اسی تدبیر طریقے کے مطابق داخل ہوئے جیسا ان کے باپ نے کہا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو اللہ کے فیصلے سے ان کو کوئی چیز بچانے والی نہ تھی. اچھا یہاں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے نا کہ پیغمبر بھی کوئی اختیار یا طاقت نہیں رکھتے کسی کو بچانے کی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے. جس نقصان کا دھڑکا لگا ہوا تھا ان کو وہ ہو کر رہا. الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کی تھی. اچھا ایک یہ بھی ہے، یہ جو سکس سینس کی بات ہم کرتے ہیں نا، چھٹی حس، کہ کچھ ہو نہ جائے، ایک دم سے فیلنگ آنے لگے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے وہاں سے اٹھ کے ریز ہمارے دل پہ آ پڑتی، کچھ ہو گیا، کچھ ہونے والا ہے، بے وجہ میں ہی پریشان ہوئے جاتے ہیں بعض اوقات، اور پھر پتہ چلتا کہ ہاں یہ ہو گیا تھا. اس کی بھی ایک حقیقت ہے. عموماً ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں، لیکن اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام اپنے دل کی کھٹک کی وجہ سے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم احتیاط کرنا. فرمایا کہ یہ تدبیر کام نہ آئی، حالانکہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس بنا پر جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے.
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ انسان کی تدبیر کے باوجود ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیروں پہ بھروسہ نہ کر بیٹھیں، اللہ پہ توکل کریں۔ اور جہاں تک یہ نظر لگنے کا قصہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے۔ حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، العین حق، نظر برحق ہے۔ ترمذی کی روایت کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو، جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو۔ اسی طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی، اور نظر کے لیے جو مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر نظر کا جو ذکر آتا ہے سورۃ القلم میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں، لما سمعوا الذکر، جب قرآن سنتے ہیں تو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کفار نے کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑا تھا، کوئی بھی، کہ جس سے وہ دین کے کام کو روک سکے، اور آج کے دور میں بھی لوگ کوئی وار کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور نظر کی خاص دعا، اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ بخاری کی روایت ہے، دعا ہے یہ۔ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں اس کے غضب اور عقاب یعنی ناراضگی سے، اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور یہ کہ وہ شیاطین حاضری دیں یعنی میرے پاس آئیں بھی، پھٹکیں بھی۔ پھر 3 بار یہ دعا بھی پڑھی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کو نظر لگی ہو اس پہ پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا حال پوچھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو جھاڑ دیتا ہوں، یعنی دم کر دیتا ہوں، اور جبریل علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں، اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں۔ جھاڑنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو شر ہے ہٹ جائے، اتر جائے، نکل جائے۔ پھر بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیک۔ ایک اور دعا ہے، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ دینی چاہیے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے اور مائیں پریشان ہوتی ہیں، رو رہا بچہ، رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا، دودھ پلا رہے ہیں، دودھ نہیں پیتا، ڈانٹ رہی ہیں، اثر نہیں ہوتا، پیار کرتی ہیں، سنتا نہیں۔ شاید کبھی ایسے
آپ نے نوٹس کیا ہو بعض اوقات بچوں پہ ایسی کیفیات آتی ہیں، میرے اپنے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ کوئی بھی چیز اثر نہیں کی اور اس کے بعد یہی دعائیں پڑھی تو فائدہ ہوا. آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نظر اور تکلیف کی دعائیں پڑھ لیجئے. اگر ساری نہ پڑھ سکیں تو یہ 2-3 جو ہیں، ایک تو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیار کرتے تھے تو ان پر یہ دعا پڑھتے تھے، کیونکہ محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی برائی دل میں ہوتی ہے تو اس سے، لیکن اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور بچوں کو خاص طور پر نیا بچہ جب آپ کسی کے گھر دیکھنے جائیں یا اس کو اٹھائیں تو لازماً اس پر یہ دعا پڑھ کے دم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ پڑھا کرتے تھے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے، کون؟ اخوان یوسف. کہاں؟ یوسف علیہ السلام پر. کہاں؟ مصر میں. سب آ گئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر پیش ہوئے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ باقی بھائیوں سے ہٹ کر آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، اپنے پاس الگ کیا. آوا، آوا یؤوی، ایوا ہوتا ہے کسی کو پناہ دینا، ٹھکانہ دینا. کون سا بھائی تھا؟ بنیامین. اخاہ سے مراد بنیامین. قال، کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. کیا کہا؟ انی، بے شک میں، انا، میں ہی، تاکید کے لیے پھر انا آیا ہے، اخو کا، تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس، پس رنج نہ کر. تبتئس ابتئاس سے ہے، باب افتعال. بؤس اس کا روٹ ہے، بے واو سین اور اس کے اوپر حمزہ. بؤس. بؤس کا معنی ہوتا ہے رنج، حزن، الم، تکلیف. پیچھے آپ بأسا پڑھ چکے ہیں. فلا تبتئس، تو رنج نہ کر، یعنی پچھلی باتوں پر اور آئندہ جو ہونے والا ہے. بما کانوا یعملون، ساتھ اس کے جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی یہ دوسرے بھائی میرے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس پر غم کرنا چھوڑ دو، پریشان نہ ہو. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا اعلیٰ کردار ہے، کتنی عمدہ بات ہے. ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب بہن بھائی مل بیٹھتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کے شکوے ختم نہیں ہوتے. فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سارا وقت وہی کہانیاں دہراتے رہتے ہیں. بہن بھائی نہ ہو تو نندوں کے، دیوروں کے، اوروں کے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا ذکر کر کر کے روتے ہیں، دھوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آگے سے کہ چھوڑو ان باتوں کو، غم نہ کرو. یہاں 2 بھائی ہیں اور دونوں ہی وکٹم ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو غیبت نہیں کرتے اور پرانے قصے لے کے نہیں بیٹھتے. جو ہو گیا اس کو بھلا دیتے ہیں. کہتے ہیں فلا تبتئس، جانے دو ان باتوں کو، ان کا کیا ذکر کرنا. نہ رنج کر، بما کانوا یعملون. سب سے بڑے وکٹم تو ان کے وہ خود ہیں کہ جنہیں کنویں میں پھینکا گیا. کتنا بڑا دل تھا، اتنا بڑا زخم کھا کے ان کی باتوں کو بالکل معمولی کر دیتے ہیں، تھوڑا چھوٹا کر دیتے. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی باتوں کو بڑھا لیتے ہیں، بڑا کر لیتے ہیں، ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، طاری کر لیتے ہیں. اس طرح کے تمام واقعات سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کو اہمیت نہ دیں. مثلا بچہ گر جاتا ہے نا
چوٹ کھاتا ہے. اگر آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے نا، یا دیکھ کر بھی منہ موڑ لیں تو آپ دیکھیں گے وہ روئے گا نہیں. جو ہی آپ نے اس کو دیکھ لیا آسمان سر پہ اٹھا لے گا. یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ ایک شخص چوٹ کھاتا ہے، جب دوسرا اس سے بہت زیادہ ہمدردی کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اور گر جاتا ہے اور اس کا morale ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل ہے، کوئی فوت ہو جائے تو مہینوں اس کا ذکر کر 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 کے اس کو بھولنے نہیں دیتے صدمہ. ہر آنے والا اس زخم کو پھر تھوڑا سا کریت جاتا ہے. جیسے ایک زخم ہوتا ہے نا، ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگ گئی، زخم ہو گیا، تو اگر آپ جو ہی مندمل ہونے لگے پھر چھلکا اتار دیں اس کا، پھر ہرا ہو جائے گا. ہمارے ہاں کیا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے، بار بار اس کا ذکر کر کے روئیں گے، رلائیں گے، اس کا نام ہمدردی ہو گیا ہے. نہ کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے. اور جو یہ نہ کرے اس کو تو کوئی دکھ درد ہے ہی نہیں جانے والوں کا. اسلام نے اس کے برعکس کیا کہا ہے؟ 3 دن سوگ کرو. ناراضگی بھی ہو جائے 3 دن کے بعد بھلاؤ، بھلانے کی کوشش کرو. فوتگی ہو جائے تو 3 دن کے بعد یہ قصے ختم کر دو. اگرچہ یہ مشکل ہے کرنا، لیکن ہمیں عادت تو ڈالنی چاہیے، ہمیں اس طرف رجوع تو کرنا چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے. اسی سے تو عمل میں فرق آئے گا. یہ ایک خوبصورت مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو بہن بھائیوں کے شکوے لے کے بیٹھتے ہیں، کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جہزهم بجہازهم. اب قافلے کے جانے کا وقت آ گیا، سارا سامان ان کا تیار کر دیا گیا. جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ازراہ محبت چپکے سے اپنا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. بالکل ایسے ہی جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا، پہلے ٹرپ میں کیا کیا تھا، پونجی ان کی ساتھ ہی رکھ دی تھی. یہ ایک طرح سے خفیہ خاموش مدد تھی. اس دفعہ پونجی تو نہیں رکھی گئی، لیکن ان کا جو ایک خوبصورت پانی پینے کا پیالہ تھا، سقایا، وہ انہوں نے ازراہ محبت بھائی کے سامان میں ڈال دیا کہ گھر جائے گا، کھولے گا، سرپرائز ہوگا اور خوش ہو جائے گا. فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. اپنے بھائی کے سامان میں سقایا رکھ دیا. سقایا کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی پلانا. پھر پانی پلانے کی جگہ برتن مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. سقایا عموماً یہ سونے یا چاندی کا ہوتا ہے. فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے رحل میں. رحل بھی سامان کو کہتے ہیں. رحلت فرمانا بھی اسی سے ہے. ثم اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکارا. اذن آذان دی، لفظی معنی کیا ہے؟ پکارنا. پکارا کس نے؟ مؤذن. مؤذن کس کو کہتے ہیں؟ آذان دینے والے کو. اذن مؤذن ایتھا العیر، اے قافلے والو. عیر کہتے ہیں وہ گدھا جو غلے کی بار برداری کرے. پھر ہر قافلے کے لیے جو اپنے ساتھ غلہ لا دے اس کو بھی کہا گیا. مردوں اور اونٹوں دونوں کے لیے اکٹھا یا الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے عیر، یعنی قافلہ. عیر کا لفظی معنی گدھا ہے جو غلے کی بار برداری کرے. پھر اس سے مراد ہر قافلہ جو اپنے ساتھ غلہ بھی لے کے جا رہا ہو. یعنی قافلے کے لیے سیارہ لفظ بھی آپ نے پڑھا، پیچھے پڑھا ہے نا. لفظ قافلہ بھی عربی کا ہے اور عیر بھی قافلہ ہے. تو فرق کیا ہے؟ سیارہ عام قافلہ اور عیر وہ قافلہ جو غلہ لے کے جا رہا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اناج لے کے جا رہا ہو، اس کو عیر کہتے ہیں. ایتھا العیر، اے غلہ لے کے جانے والو. انکم لسارقون، بے شک تم تو چور ہو، سارق ہو. سارق کی جمع سارقون. اصل میں ان کو چور کیوں کہا کہ ہوا یہ کہ شاہی پیمانہ بھی اتفاق سے گم ہو گیا تھا. یعنی جس سے غلہ ناپا جاتا تھا
وہ بھی مس پلیس ہو گیا تھا. تو چونکہ وہ مل نہیں رہا تھا اور کوئی وہاں تھا نہیں، انہوں نے کہا کہ تم ہی چور ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.